إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ کہ اللہ ہی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں. اس کے بعد اس کی پیار دلیلیں ہوئی ہیں کہ کیوں وہ تمہارا رب ہے، کیوں تمہارا الہ ہے، کیوں تمہارا معبود ہے. اس میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا تھا. الحی وہ زندہ ہے، القیوم اس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. له ما في السماوات وما في الأرض، زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش نہیں کرے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے سارے انبیاء میں سے رسول اللہ کو سفارش کا حق دینا ہے، اور اس سفارش کی کیفیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ میں کس طرح اللہ کے حضور سفارش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق جب تھک جائے گی میدان محشر کے اندر جو 50,000 سال کے مشتمل ہوگا، تو سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ ہمارے باپ ہیں. اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، ہر انسان کو اس کے انجام کا تو پتہ چلے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں میں شرمندہ ہوں، اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کے حضور آج نہیں جا سکتا کیونکہ آج اللہ جتنے غضبناک ہیں کبھی بھی. جب وہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے التجا کی، مجھے اللہ سے ناراضگی سہنی پڑی جس کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگی تو سارے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ القیاس مختلف انبیاء کے پاس کوئی دوسرے کے پاس پوچھتے رہے، جہاں تک کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عرض کریں گے کہ میں تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتا لیکن بتا سکتا ہوں کہ کون یہ کام کر سکتا. تو وہ انسانوں کو بتائیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ کے ہاتھ حضور آج تمہاری سفارش کر سکتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق میرے پاس آئے اور مجھ سے کہیں گے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے آپ کو رسولوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود سے وعدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا
7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور یہ کون سی راتیں اور دن ہوں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اور آپ نے فرمایا میں اس ایک سجدے کے اندر اللہ کی وہ تعریفات کروں گا جو اب میں نہیں جانتا۔ اللہ اس وقت میرے دل کے اندر القاء کریں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے اجازت دیں گے کہ سفارش کیجیے، بات کیجیے، آپ کی بات کو سنا جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے حضور میں التماس کروں گا اللہ اپنی مخلوق کا احسان کیجیے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کائنات کی جو سب سے بہترین ہستی اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد رسول اللہ ہے، ان کی سفارش کی پوزیشن یہ ہوگی کہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ خوش ہو گئی اجازت ہمارا فرمائے۔ تو کسی شخص کا اللہ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ کی محنت ہی کرنی پڑے گی، پھر اللہ کی مرضی ہے جسے اجازت دے۔ منزل نبی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں کہ جو کچھ گزر چکا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کائنات میں اور کسی کو علم نہیں کہ اللہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی کسی کے متعلق کہتا ہے سیدہ عائشہ نے بتایا تھا 3 باتوں کے متعلق، ان میں ایک بات یہ ہے جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل آنے والے حالات کو جانتے ہیں، اس نے اللہ پہ بہتان لگایا ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کی آنے والے حالات کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر وہ جتنا کسی کو دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، عنقریب تمہیں آفاق کے متعلق معلومات دوں گا، اور جو تمہارے من کے اندر تمہارے جسم کے اندر جو سسٹم کام کر رہا ہے اس کی بھی کچھ معلومات ہوگا۔ لیکن آج بھی سائنس جب ترقی کی معراج پہ ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سسٹم چلتا ہے ہم اس کا اشری بھی نہیں ڈالتے۔ نیورو سرجن ڈاکٹر بشیر لاہور، اس وقت پاکستان میں 1 یا 2 سرجن، اس وقت ایک سنڈے بشیر آیا کرتا تھا، اس کا اتوار والے میگزین چلتا تھا، اس میں انہوں نے ایک اپنا کالم لکھا، ایڈیٹوریل لکھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ دماغ کے اندر جو خلیے ہیں یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، ہم اس کا 1% بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنے ہیں۔ باوجود اس بات کے لیے دنیا میں بڑی مہارت ہے اس بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی شخص میرے علم کا احاطہ نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بات کر دی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا کچھ بھی علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اِلَّا بِمَا شَاءَ، اگر کسی کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے۔ ایک دنیا میں کتنے ریسرچر ہیں، مختلف معاملوں میں ریسرچ کرتی ہیں، سال ہر سال 10 20 سال، کسی کو تھوڑی بہت کامیابی مل جاتی ہے پھر ناکام ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ علم دینا چاہتا
نہیں دینا چاہتا اس کی ساری محنت آئے گا جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بندے بڑھتا. اور پھر فرمایا بہت بڑی بات بتائی، آپ دیکھیں اگر ہماری ذمہ داری بھی لگتی ہے تو ہم ایک خاص حد تک ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. کیا کہ اگر ہمارے پاس ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے، لوگ اپنے کام کے لیے آئیں، کچھ لوگوں کے کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بس کرو میں تھک گیا. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ولا یقولہ حفظہما، وہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں. جب سے یہ کائنات بنی، جب تک قائم رہے گی، اللہ روزانہ فیصلے فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنی خواہش اور حاجت کی دعا اللہ سے مانگتا ہے. کچھ اپنے دل میں مانگ رہا ہے، کچھ آہستہ مانگ رہا ہے، کچھ بلکہ ایک بڑا عجیب منظر بیٹھتا ہے ہوتا ہے. اتنی زبانوں کے لوگ ہیں، اور اگر آپ اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے سمجھ کی طرف آپ دیکھیں، ایسے لگے گا جیسے شور مچا ہوا ہے. ہر انسان اپنی گریہ داری کر رہا ہے، اپنی زبان پہ کر رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ہر کی بات کو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس پہ فیصلہ بھی کر رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی حاجتوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا يقوله حفظهما. اللہ اکبر. درمیان میں دو لفظ چھوڑ کے بس یہ کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی ایک ہے اللہ کا عرش، اس کے اوپر اللہ کی کرسی. اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کا ایک بہت بڑا میدان ہونا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا رنگ پینٹ ہوگا. اس طرح ساری دنیا جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس کے مطابق اس کی وسعت و علم نہیں، اللہ کی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا رنگ ہے. اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اللہ کے عرش بھی ایسے ہے. اللہ کتنے بڑے. اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کی باتوں کے ذہن پر بدل جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات کے متعلق کو مثال نہیں دی جا سکتی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جس طرح کے ہمارے پاس بے وقوف مولوی ایسے اللہ کے متعلق مثالیں بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق مثال بیان کرنے سے منع کیا. ليس كمثله شيء، اس کی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جو بھی سوچ رہے آپ کی سوچ غلط ہے، میں جو بھی سوچ لوں میری سوچ جھوٹ ہے. اللہ کی مثال ہو گیا بلا کی، اللہ کا سچ کے مناسب بلا یقولہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں. وہو العلیم، وہ سب سے بلند، العظیم، اور سب سے عظمت والا ہے. بلندی بڑا ہونا اللہ کی صفت ہے. اور یاد رکھیں انسان اگر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے خلاف چال بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے آخرت کا گھر کے لیے لکھا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ کہتے ہیں میں آخرت کا گھر انہیں دوں گا جو دنیا میں بڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ فساد پھیلاتے، بلکہ عاجز انسان کے لیے اللہ کی آخرت کا گھر ہے. لیکن جب اللہ کی ذات کا معاملہ آئے تو اللہ سب سے بلند بنتا ہے. اس کی برابری ولم یکن لہ کفوا احد، اس سے بڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا. العظیم، جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے،
یہ اللہ کی وہ صفات اور دلائل ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ ہم اسی کو اپنا رب، اپنا خدا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق تسلیم کریں اور اسی کو اپنا معبود تصور کر کے صرف اس کی عبادت کریں۔ ہمارے لیے دوسرا کوئی آپشن، دوسرا کوئی رستہ نہیں۔ اللہ اپنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔